تم گلی کے نکروں میں ڈکروں میں جلسوں میں یا محمد پکارتے اور سمجھتے ہو کہ میلاد کے جلسوں میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور ہم ادب کر رہے ہیں. بدبختو سنو، یہ ادب نہیں ہے، گستاخی ہے. یا محمد پکارنا گستاخی ہے، اور جنہوں نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہیں. سورہ حجرات کے اندر کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے اللہ کے رسول، آپ کو جو یا محمد پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے عقل، پاگل، جاہل ہیں. نہیں پکارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو قریب رہتے تھے کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے، اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا. جہاں بھی کہا وہاں محمد ذکر کیا. صرف کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ کیا جاہلیت ہے؟ معاشرت بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گیا، سیاست بگڑ گئی، نجی زندگی بگڑ، خاندانی زندگی بگڑ گئی، ہماری عورتیں بگڑ گئی، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، ہماری خواتین بگڑ گئی، ہماری بچیاں بگڑ گئی، ہمارے اولاد بگڑ گئی. کیوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلتے تو یہ حالت ہوتی؟ گزشتہ مرتبہ آیا تھا 2 ہفتے پہلے، تو میں نے سنا تھا کہ ایک بیٹا خود اپنے بے باپ کو قتل کر دیا، مسلمان تھا. اس مرتبہ آیا تو سنا کہ کیا ہے، 1 دن پہلے چند نوجوانوں نے ایک مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، شاہراہ عام پر قتل کر دیا. یا رب، کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. بدبخت قادیانی پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو جی تمہاری سیرت کی کتابوں میں، تمہارے احادیث کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو 3 بیٹے تھے، قاسم ایک تھے، عبداللہ ایک تھے، ابراہیم ایک تھے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. تو قرآن سے ٹکراتا ہے، اس واسطے حدیث کو اٹھا کے پھینک دو. یہ بہت بڑی سازش ہے. بدبختو یاد رکھو، رجل کی جمع رجال ہے، اور رجل اس وقت اس آدمی پہ بولا جاتا ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. اللہ نے نفی کی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو، جو پہلا انسان تھا، اس کو بنوایا نہیں بلکہ اس کی تخلیق کہیں اور ہوئی، پھر دنیا میں اتارا. جس شخصیت کو اتارا اس شخصیت کو تھوڑے دن جنت میں بھی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جب معاملہ فرشتوں نے اس طرح اعتراض کیا کہ اے اللہ، یہ آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ نسل انسانی آگے چلے گی تو خون خرابہ کرے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تمجید بیان کرنے کے لیے، تمحید بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں. تو یہ نئی مخلوق آئے گی تو کرے گی کیا؟ لڑائی جھگڑا کرے گی، خون بہائے گی، ایک دوسرے کا قتل کرے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اعتراض کا جواب دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے تمام گوشے سکھا دیے، تمام نام سکھا دیے، اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور کہا کہ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارا اعتراض صحیح ہے تو اب آدم جو نام پوچھتے ہیں ان نام کو بتاؤ تم. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہم کو تو صرف وہی معلوم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، ہم کو کیا پتا کہ ان چیزوں کا کیا نام ہے. پھر حضرت آدم کو بتایا کہ یہ چیزوں کا نام بتاؤ. انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی اظہار ہوتا ہے، جو کچھ بھی چھپایا جاتا ہے، ان سب کا میں علم رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کیا. پھر اس کے بعد، اس حجت تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتارا نہیں بلکہ دنیا میں اتارنے سے پہلے رکھا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے جہاں سے چاہے کھاتے پیتے رہو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، صرف ایک شرط کہ لا تقربا هذه الشجرة، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. فأزلہما الشیطان عنها، شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسایا، دنیا میں بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
اب میری ہدایتیں تم پر آتی رہیں گی، وحی کے ذریعے تمہیں گائیڈ کیا جاتا رہے گا، اگر ان ہدایتوں کی پیروی جو کرے گا تو اس کے لیے کوئی غم کا موقع بھی نہیں ہے، کوئی رنج کا موقع بھی نہیں ہے، کوئی خوف کا موقع بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ اس کے لیے کوئی گمراہی ہے نہ اس کے لیے کوئی بدبختی ہے۔ تو یہاں سے جو ہدایت نامہ شروع ہوا تخلیق آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتارنے کے بعد سے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ قوموں کے اندر انبیاء آتے رہے، ہر نبی اپنی ایک مدت کے لیے آتا تھا، اپنی ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جب دوسرے نبی کو بھیجتا تو اس نبی کا کام وہ ہوتا تھا جو پچھلا نبی کرتا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا کام لیا، زبردستی کے ذریعے نہیں۔ خواہ برائی ہو اچھائی ہو، دونوں دنیا میں دعوت کے ذریعے چلے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ اگر زبردستی ہوتی تو پھر کوئی کافر و مشرک و ملحد ہی نہ بنتا، اگر کوئی بنتا تو اسے وہیں پر اللہ مار دیتا۔ نہ، اللہ کا یہ اصول نہیں تھا، اللہ کی یہ چاہت نہیں تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ انہیں آزادی ملے، پھر اس آزادی میں وہ با اختیار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے انڈر میں آ جائیں، یہ اصل چاہت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ شیطان کو یہ پاور دیا کہ مسلط ہو کر ہدایت سے نکال کر اس کو گمراہی پر مجبور کر دے، نہ انبیاء کو یہ طاقت دی کہ کسی کو مجبور کر کے ہدایت کے لیے مجبور کر دے۔ دونوں کے لیے مجبوری طاقت نہیں تھی، دونوں کے لیے دعوت تھی۔ اللہ اپنی ہدایت کا کام انبیاء کے ذریعے لیا، شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے لیا۔ اسی واسطے جب ڈکلیریشن ہوگا قیامت کے دن، وہاں پر صاف کہہ دے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یا رب کیا اسٹیٹمنٹ ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ نے بتا دیا۔ کل جتنے بھی تم کہتے ہو کہ شیطان نے کروا دیا، بہکا دیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو ہو گیا، کل تو صاف نکل جائے گا شیطان یہ کہہ کے کہ میں نے زبردستی کی نہیں، یہ خود بدبخت تھا، بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتا تھا، نام میرا لیتا تھا۔ وقال الشیطان، اللہ کہتا ہے جب شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا حشر کے میدان میں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بالکل برحق تھا، اگر اس کی فرما برداری تم کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس کا وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا میں تم سے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے جی، کون دیکھا جی قبر کا عذاب، ارے کون دیکھا جی عذاب، کون دیکھا جی کیا ہے واپس خبر سے اٹھ کے آیا، ارے امت محمدیہ ہیں جی، ہم میلاد منا لو، عرس منا لو، مٹھائی کھا لو، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے کہ ہم نہ جہنم میں پکڑ کو لے کے نہیں جائیں گے کیا؟ ہاں، یہ سب آپ تسلیاں دیتے رہو اپنے آپ کو۔ یہ گمراہی کے جتنے دروازے ہیں تم سمجھتے رہو کہ ہم نے تو کیا ہے بڑا کا دامن، کہتے ہیں ہم نے تو فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے مولوی صاحب۔ وہ فلاں کا دامن کب جی پکڑیں گے، جب ان پہ دامن ہوگا ہی نہیں تو پکڑیں گے تو کیا پکڑیں، وہاں تو ننگے اٹھیں گے، کچھ پہنا ہوا تو نہ پکڑیں گے، وہاں تو حفاتن عراتن غزلن فرمایا، ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر خطرہ کے، جیسے ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے ویسے تو قبر کے پیٹ سے نکلے گا بندہ، تو پکڑو گے تو کیا پکڑو گے؟ تو صاف کہہ دے گا ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے جو سبز باغ دکھائے تمہیں ہتلی میں جنت دکھایا، وہ سب کا سب میں نے خلاف ورزی کی، جھوٹا تھا، دھوکا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو یاد رکھو، میرے اس دعوے پر، میرے اس کنڈیشن پر کوئی دلیل، کوئی پاور نہیں تھا کہ میں زبردستی تمہیں گمراہ کروں۔ من سلطان، سلطان کہتے ہیں پاور دلیل کو،
اسی سے بادشاہ کو بھی سلطان بولتے ہیں. تو اصل سلطان تو کیا ہے؟ پاور، طاقت کو بولتے ہیں. ما کان لی علیکم من سلطان، کوئی پاور نہیں تھا مجھے کہ میں تمہیں کیا ہے زبردستی گمراہ کر کے چھوڑوں. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں داعی تھا، بس بلانے والا تھا. فاستجبتم لی، تمہارا کردار ہی ایسا تھا کہ بھاگ کے آتے تھے. ہاں، پوسٹر لگا ہوا ہے مسجد السلام میں بعد نماز مغرب سیرت النبی ایک تعارف پروگرام ہے. دوسری طرف دوسرا پوسٹر لگا ہے نائٹ شو ہے رات میں. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ نائٹ شو دیکھ کے جا رہا ہے یا مسجد السلام میں داخل ہو رہا ہے. دونوں اختیارات تمہارے پاس تھے. تم نے جو اختیار کیا وہ تمہاری سزا تم پاؤ گے برابر. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اسی واسطے تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کر لو، میں نے کچھ نہیں کیا. تو دعوت کا مرحلہ دونوں طرف سے کوئی زبردستی کا نہیں تھا بلکہ بلاوے کا تھا. ہر نبی اپنی مقدور بھر کوشش کر کے بلوایا کہ آؤ آؤ آؤ، سدھر جاؤ، بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈر جاؤ، اپنی زندگی تبدیل کر لو. سب سے پہلا رسول تو 50 کم ہزار سال بلوایا، 50 کم ہزار سال خالی دعوت. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما. نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت دی الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال، 950 سال. لیکن آئے کتنے جی؟ ہاں، علامہ سیوطی کے مطابق تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جو قوم کشتی میں چڑھی وہ قوم جو اسلام قبول کر کے آئی تھی نا، 80 لوگ تھے یا 40 لوگ تھے بس. کب؟ 950 سال کی دعوت میں 80 یا 40. تو اس طرح یہ ہدایت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. جب قوموں نے اندر بگاڑ آیا، اللہ نے انبیاء کو بھیجا. جب انبیاء کے ذریعے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، بچا لیا. اور عذاب علیم جو کہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی ان سب کو نیست و نابود کر دیا. قوم نوح کو طوفان سے، قوم عاد کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب بجلی کے کڑاکے سے، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے، لوط کو پتھروں سے. اس طرح قوموں کو مٹاتا رہا، دوسرے قوموں کو. ثم انشأنا من بعدہم قوما آخرین، من بعدہم قرنا آخرین. آگے آگے آتے رہے یہاں تک کہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا اتمام کرنا چاہا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان سب کا خلاصہ سمرائز اور ان سب کو ختم کرنے والے خاتم النبیین، ان سب کے تمام علوم کو سمیٹے ہوئے سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنی نعمت تمام کر کے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے میں راضی ہو گیا اسلام سے. اس کے بغیر کوئی مذہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں، کوئی میں قبول نہیں کروں گا. خواہ تم پوری زندگی جنگلوں میں، غاروں میں، سجدوں میں گزار لو، اگر وہ اسلام نہیں ہے تو میں قبول نہیں کروں گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مذہب، ہم کبھی قیامت تک اس مذہب کو قبول نہیں کریں گے. مسئلہ ختم. اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسانیت کے لیے نمونہ آئیڈیل قرار دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور فرما دیا کہ لوگوں سنو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے اب جو رسول بھیجا ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ قیامت تک کے آنے والے سب انسانوں کے لیے ہیں، خواہ وہ عربی ہو، خواہ وہ اجمی ہو، خواہ وہ گورا ہو، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ
پڑھ ہو، خواہ وہ جاہل ہو، خواہ وہ عالم ہو، ہر ایک کے لیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اس سے بڑھ کر نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو آئیڈیل نمونہ کہا اور کہہ دیا کہ اب دراصل تمہاری زندگی انہی زندگی کے خطوط پر چلنا ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگر اس کے بعد موسیٰ بھی آ جاتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی بھی نجات نہیں جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کریں۔ تمہاری منمانی نہیں چلے گی جی، تمہارے پیر کیا، تمہارے امام کیا، تمہارے فلاں کیا، تمہارے بزرگ کیا، ان سب کی چلتی نہیں۔ چلنا صرف اب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ محبت کی علامت خود اپنی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو رب اعلان کرتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے صاف کہہ دو کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم رسول کی محبت و اتباع نہیں ہے تو تم مجھے مان کر بھی کافر رہو گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جن کو جاننا، ماننا، علم حاصل کرنا جن کی سیرت کو اسی طرح فرض ہے جس طرح کلمے کے بعد نماز فرض ہے۔ آج ہمارے اندر یہ جاہلیت، یہ رسم و رواج، یہ بدعات، یہ رسومات، یہ سب کیوں بگڑے ہم؟ واحد وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے، سیرت کو نہیں پڑھتے، سیرت کا علم حاصل نہیں کرتے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں پہلی جنگ کون سی ہوئی، دوسری کون سی ہوئی، تیسری کون سی ہوئی، اولاد مبارک کتنی ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی عورت بچیاں ہیں، کتنی بیویاں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ بدبختی ہم پہ یہ چھائی کہ ہم اپنی ماؤں کے نام بھی نہیں جانتے۔ 11 نام بتا دیں کوئی نا، اچھے اچھوں کو معلوم نہیں ہے، جبکہ رب نے ہمیں فرمایا کہ تقدیس کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، اولیت کے اعتبار سے لوگوں سنو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر، کتنے گر گئے ہم۔ رب نے فرمایا کہ تمہارے جانوں سے زیادہ مستحق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب، ہماری جان کوئی جان نہیں ہے، رسول کے ناموز پہ مر مٹنا اصل وہاں مقصود ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ محترم ہے نبی۔ ہم احترام دیتے ہیں، ہم تو سنتوں کا پاس لحاظ نہیں کرتے۔ ہاں، روز اٹھ کے گٹر کی نالی میں اللہ کے رسول کی سنت کو کیا ہے شیونگ کرتے ہوئے گراتے ہیں، تو کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب کرے گا، اور اللہ کے رسول دیکھیں گے یہ ہے بدبخت جو رسول کی ہمیشہ سنت کو گٹر کے نالیوں میں گراتا رہا۔ یہ کیا ہے، جام کوثر کا مستحق ہے، یہ جنت کا مستحق ہے۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، کیا جاہلیت ہے۔ معاشرت بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گیا، سیاست بگڑ گئی، نجی زندگی بگڑ، خاندانی زندگی بگڑ گئی، ہماری عورتیں بگڑ گئی، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی، ہماری خواتین بگڑ گئی، ہماری بچیاں بگڑ گئی، ہمارے اولاد بگڑ گئی۔ کیوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلتے تو یہ حالت ہوتی؟ گزشتہ مرتبہ آیا تھا 2 ہفتے پہلے، تو میں نے سنا تھا کہ ایک بیٹا خود اپنے بے باپ کو قتل کر دیا، مسلمان تھا۔ اس مرتبہ آیا تو سنا کہ کیا ہے، ایک دن پہلے چند نوجوانوں نے، ایک مسلمان ہے ایک مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، شاہراہ عام پر قتل کر دیا۔ یا رب، کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ مسلم معاشرے میں۔ کہاں جا رہی ہے امت؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ کیا محبت، کیا الفت، کیا شفقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ کیا ارے جانی دشمنوں کو معاف کرنے والے وہ محمد، جنہوں نے حضرت زینب کے حمل کو گروا دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے تھے،
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے اماں عائشہ اللہ کے رسول کی محبوب بیوی پہ زنا کی تہمت لگایا تھا، وہ مر گیا عبداللہ ابن ابی. اور ان کے بیٹے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول امید ہے کہ شاید اللہ مغفرت کر دے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ وہ بدبخت ہے جس نے میری بیوی پہ الزام لگایا، جس کی وجہ سے میں 1 مہینہ پریشان رہا، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں؟ جاؤ نہ، کہا کہ میں پڑھا دیتا ہوں. حتیٰ کہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض بھی دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کے کفن میں رکھ دوں اور اپنے باپ کا کفن آپ کی قمیض سے بنا دوں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ بخش دے. تو اللہ کے رسول نے اپنی وہ قمیض نکال کے دے دی. جا منافق اعظم، دشمنان اسلام میں نمبر 1، جس نے پوری زندگی اللہ کے رسول کو اذیت دی، لیکن مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے. آج بھائی نہیں پڑھتا، چھوٹے سے معاملات ہو جائیں تیری صورت بھی نہیں دیکھوں گا رے، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے. کیا تہذیب ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر جب آگے بڑھے تو حضرت عمر نے کیا ہے سراپا رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ، یہ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے آپ؟ کہا کہ عمر اللہ نے روکا نہیں ہے مجھے، تم ہٹ جاؤ. یہ رحم و کرم کرنے والا، یہ رحمت کی تعلیم دینے والا کہاں کھو گئے ہم نے اپنے ہیروز کن کو بنا رکھا ہے؟ جو ناہنجار ہیں، قوم کے زنار ہیں، بے حیا ہیں، ان کو ہم نے ہیرو بنا رکھا ہے. فلمی دنیا میں تم مگن ہو اور وہ جو دیکھتے ہو، جیسے وہ مارتا ہے، جیسے وہ قتل کرتا ہے، ویسے ہی تم نے کیا کیا؟ معاشرے میں قتل و غارت گری شروع کر دی. ہاں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ناحق کسی کا قتل کیا وہ تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ہاں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے عبداً کسی کو مارا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم. انسانیت کی ایسی پاسداری کرنے والا مذہب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرنے والی شخصیت کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر اتنا بگاڑ آیا کیسے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے میرے بھائیوں، ہم نے سیرت سے روگردانی کی. ہم بھول گئے، ہم کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں، پڑھاتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سناتے بھی نہیں ہیں. بس ربیع الاول کا مہینہ آئے تو جلسے کرواتے ہیں، بیجا مدحیں کرتے ہیں، ایسے ویسے آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے ہیں، پھر اپنا پیٹ پوجا کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. سیرت نام کی کوئی چیز پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں، تبرک نام پہ معجزتاً بڑے بڑے واقعات بیان کر کے ہم اللہ اکبر کا نعرہ، نعرہ تکبیر یا محمد فلاں فلاں کر لیں گے اور اپنی زندگی میں مست ہو جائیں گے. حالانکہ یہ سب بدعت و خرافات ہیں. اصل تو تعلیم پر عمل کرنا ہے نا جی، اسی پر نہیں. تو میلاد کے جلسے کہاں سے مناؤ گے تم؟ تو یاد رکھیے اصل یہی چیز تھی جو مجھے یہاں کھینچ لائی، اور یہی عنوان ہے میرا. میں نے عنوان ابھی شروع نہیں کیا، میں نے تمہید باندھی کہ عنوان کے لیے آپ تیار ہو جائیں. پھر انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ سننے کے لیے رہیں تو میں بھی سنانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ مقصود ہو، بالنیہ ہو کہ ہمیں تبدیل ہونا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہے، عمل کرنا ہے. یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے. اس نیت سے بیٹھو سمجھو تو پھر دراصل آپ کو کیا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دنیا کے اندر ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا گمراہیوں کا. اس سے بدتر حالت تھی جو حالت آج دنیا کے اندر ہے. شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی عورتوں کے لیے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی. کوئی گھر سے نکلتا تھا تو واپس آنے کا اسے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور کئی ایسے تھے جو گھر سے نکلے کبھی واپس نہ آئے. غلاموں کو ایسے بیچ دیا جاتا تھا جیسے چیزوں کا لین دین ہوتا ہے. انسانوں کے اندر رحم دلی نام کو نہیں تھی. حالات ایسے ہو چکے تھے کہ انسانیت تڑپ رہی تھی.
کہ کوئی ہے مسیحا جو کہ ہمیں ان گمراہیوں سے نکال سکے، تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن یاد رکھیے 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے 9 بتایا، کسی نے 3 بتایا، کسی نے 12 بتایا، کسی نے 13 بتایا، کسی نے کیا ہے دوسری تاریخ بتائی۔ اس واسطے پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے، جو اس بات کی غماز ہے کہ اس تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ میلاد غیروں کی طرف سے آئی ہے، بدعت ہے۔ اصحاب رسول اللہ میں کوئی میلاد نہیں منایا۔ برتھ ڈے کا تصور ہی اسلامی معاشرت سے ٹکراتا ہے۔ برتھ ڈے کا تصور تو غیر اسلامی ہے، عیسائیوں سے آیا ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ تو اسی واسطے تاریخ پیدائش کی تعیین نہیں ہے، ہاں تاریخ وفات کی تعیین ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اب منانے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں پیدائش کی خوشی منانا ہے یا آ کر وفات کی خوشی مناتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ کیوں؟ کہ فرمایا کہ اس واسطے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو سنت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور تم پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ اگر میلاد کی خوشی ہے تو سال میں ایک بار نہیں بلکہ مہینے کے، ہفتے کے، ہر پیر کے دن تم روزہ رکھا کرو۔ تو بتاؤ جتنے منانے والے ہیں کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ وہ تو رمضان کا بھی نہیں رکھتا، رمضان میں بھی ہیلے بہانے کرتا، انہیں کیا پیر کا دن رکھیں گا؟ ہاں، تو پیر کے دن پیدا ہوئے اتفاق ہے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے اتفاق ہے، اور اسی طرح صبح صادق کا وقت تھا، یہ بھی اتفاق ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے، یہ بھی اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ بھی اکثریت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ دن بڑا پیارا دن تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ کے پاس سے فوری طور پر حضرت عبد المطلب جو دادا تھے، اس بچے کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں دعائیں کی، اور نام رکھا محمد۔ یہ نام اس سے پہلے کہیں عرب میں رواج نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں محمد آئے، لیکن بعد میں مشہور ہوا، لیکن اس سے پہلے محمد نام کا مشہور ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسا یونیک نام تھا جو اس سے پہلے کوئی نہیں رکھا تھا، اور اس کا معنی بھی بڑا یونیک تھا، محمد، تعریف کیا ہوا۔ پہلے سے تم کرو یا نہ کرو، وہ پہلے سے تعریف کیا ہوا ہے۔ ہاں، اسی لیے کبھی کبھی ابو طالب کہا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے، یہ حسان بن ثابت کا قول ہے یا شعر ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرش والا محمود ہے، فضل العرش محمود وہذا محمد، یہ محمد ہے وہ محمود ہے، دونوں کا مادہ ہم سے نکلا ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ہم سے ہے۔ اللہ محمود ہے اور یہ محمد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ بعض روایتیں اس بات کے شاہد ہیں کہ ان 2 ذبیحوں کی طرف اشارہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ذبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جن کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کو اللہ نے منتخب کیا ذبح کے لیے۔ جب ابراہیم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا تو اللہ نے انہیں چھری کے نیچے سے نکالا اور جنت کا دمبا رکھا، کہا کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی نسل سے محمد الرسول اللہ آنا ہے۔ تو پہلے ذبیح تو وہ ہوئے، پھر دوسرے ذبیح
دوسرے ذبی یہ ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود باپ تھے، جو عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا، اور جب اللہ نے 10 بیٹے دے دیے قرعہ اندازی ہوئی تو عبداللہ کا نام آیا اور وہ ذبح کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ نے پھر ایک تدبیر سکھائی جس کے ذریعے سے عبداللہ چھوٹ گئے اور شادی ہو گئی، کیونکہ انہی کے بطن سے اللہ کے رسول کو آنا تھا۔ بڑی خوبصورت ترین کہانی ہے، اور حضرت عبداللہ انسانوں میں بڑے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اللہ کے رسول پوری دنیا کی خوبصورتی ہے نا، تو باپ کیسے خوبصورت نہ ہوں گے؟ ہاں، بہت خوبصورت ترین انسان ہے۔ ماں نے ان کا نام احمد رکھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میرا نام 5 رکھے ہیں، جن میں ایک محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے۔ یہ 5 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ادبیت کے اعتبار سے اتنا ادب ملحوظ رکھا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کبھی محمد الرسول اللہ کو یا سے نہیں خطاب کیا، یا محمد کا لفظ نہیں پکارا۔ تم گلی کے نکروں میں، ٹکروں میں، ڈکروں میں، جلسوں میں یا محمد پکارتے اور سمجھتے ہو کہ میلاد کے جلسوں میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور ہم ادب کر رہے ہیں۔ بدبختو سنو، یہ ادب نہیں ہے، گستاخی ہے۔ یا محمد پکارنا گستاخی ہے، اور جنہوں نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے اللہ کے رسول آپ کو جو یا محمد پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے عقل، پاگل، جاہل ہیں، نہیں پکارنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو قریب رہتے تھے کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے، اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا، جہاں بھی کہا وہاں محمد ذکر کیا صرف، اور پورے قرآن میں 4 جگہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد۔ فرمایا وما محمد الا رسول سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح فرمایا سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی طرح سورہ فتح کے آخری میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح 4ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ہی ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا چاہیے، بہت بڑا کٹھن لفظ نہیں ہے کہ آپ کے دانت جھڑ جائیں گے یا اگر آپ کی جیب کٹ جائے گی، آپ کی زبان کیا ہے خون برسنے لگے گا، نہیں، بہت معمولی درود ہے۔ اللہ کے لیے جب بھی نام لیا کرو درود بھیجا کرو، یہ حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، یہ 4 جگہ نام آیا ہے، اور کہیں یا محمد کا ذکر۔ ہاں، انبیاء کو پکارا تو یا سے پکارا، کبھی فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، کہیں فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ، کہیں فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم، کہیں فرمایا کہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یا عیسی، کہیں فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ یا زکریا، کہیں فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ، کہیں فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ کئیوں انبیاء کو یا سے پکارا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ادب و احترام اللہ نے بھی اتنا رکھا کہ یا سے خطاب نہیں کیا۔ آگے چلیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سب سے پہلے پیدائش کے بعد دودھ پلانے والی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی، پھر اس کے بعد دودھ پلانے والی ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی۔ بعض لوگ اسے صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے والیوں میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، جو زمانے رضاعت کے اندر دودھ پلایا، اور بنو سعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے، اور بڑے ہوئے تو اپنے نسب کے اعتبار سے خود فرمایا کہ میں ان کی اولاد ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو یاد رکھو۔ ہم تو اپنے باپ کا نام بھی سوچ کے بولتے ہیں، کیا جی تمہارے ابا کا نام؟ ابا کا نام کی مولوی صاحب ٹھہرو، شام کو یاد تھا لیکن اب یاد نہیں ہے، سوچ کو بولتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی اولاد کی۔ اور کبھی بھولے سے آپ دادا کا نام پوچھ لینا، وہ تو بولتا کہ میں باپ کو پوچھ کے آتا ہوں، اور دادا کے دادا کا نام تو بولتا میرے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے نسب کی۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا. بعضوں نے تو اس نسب کو لے جا کے حضرت آدم تک ملایا ہے، لیکن صحیح ترین روایتوں کے اندر نسب نامہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس میں فرمایا کہ میں عدنان کی اولاد سے ہوں، اور عدنان حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل خلیل الرحمن کے 41ویں بیٹے 40ویں بیٹے تھے. اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن نزار بن عدنان. خود فرمایا کہ میں عدنان کی اولاد سے ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کی مدت ختم کیے تو اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ کوئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے پہاڑ پر کچھ کیے ہیں. 4 سال کی عمر تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ کوئی آئے اور اللہ کے رسول کو لے جا کے پہاڑ پر کچھ کیا. بچے جو ساتھ میں کھیل رہے تھے انہوں نے خوف محسوس کیا. وہ بھاگتے دوڑتے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، کہا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور جب وہ پہنچے حلیمہ سعدیہ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا چہرہ اترا ہوا ہے، تھوڑا سا نڈھال ہیں، اور وہ پہاڑ کے جانب سے نیچے اتر رہے ہیں. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں. لیکن بعد میں ان روایتوں کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل آئے تھے. بعض روایتیں ہیں کہ جبرائیل کے ساتھ دوسرے فرشتے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا. سینہ چاک کیا، وہاں سے دل کو نکالا اور ایک تش میں رکھا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا اور ایک حصے کو نکالا اور نکال کے پھینک دیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد اس کو فٹ کر دیا وہیں پر، پھر اس کو سیون کے ساتھ سی دیا. حضرت انس وغیرہ کا بیان ہے کبھی کبھی چادر ہٹ جاتی تو ہم سینے پہ دیکھتے کہ اسٹچنگ کا نشان باقاعدہ موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر. تو اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ واپس لا کے حضرت آمینہ کے پاس لوٹا دیا کہ کہا کہ مجھے اس بچے کا ڈر لگتا ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو پھر 4 سے 6 سال کی مدت تک خود ماں کے پاس رہے. لیکن 6 سال کی مدت میں ماں نے سفر اختیار کیا مدینے کا، اور واپسی کی راہ میں مقام ادوا جو ایک مقام کا نام ہے، مقام ابوا میں، وہیں پر انتقال ہو گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف اور صرف 6 سال کی تھی. پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر کو ماں بھی کھو دیا. یہاں پرسان حال کوئی نہیں ہے. واپس پلٹ کے آئے تو ساتھ میں صرف ام ایمن تھی، ام ایمن جنہوں نے ماں کو جنہوں نے اللہ کے رسول کو گود کھلایا تھا. بہت چاہتے تھے ام ایمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عبداللہ کے ترکے میں آئی تھی ام ایمن. بچپن سے کیا ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پالا پوسا ہے. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے. اور ام ایمن بھی اللہ کے رسول کو اتنا چاہتی تھی کہ کہا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جنتی عورت کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو ام ایمن کو دیکھ لو. یہ وہ ہے جو جنتی عورت ہے جو ابھی دنیا میں موجود ہے. اسی واسطے اپنے سب سے زیادہ متبنہ چہیتے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے کروایا، اور یہی وہ ام ایمن کا جوڑا بنا جو حضرت اسامہ پیدا ہوئے. اسامہ انہی کی اولاد ہے. ام ایمن ماں ہے، ان کے باپ زید بن حارثہ ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا نام لیتا ہے، ہم کو کیا سروکار اس سے. ہم کو لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹ ہوا بولو، اب کون سی مووی چل رہی ہے لیٹسٹ، کرکٹ کہاں ہولے کو ہے، اور میچ میں کون جیتا، آج کا اسکور کیا ہے، اور پہلوانی میں کون جیتا، کون سی ٹیم کہاں جا رہی ہے، وہ ہم کو معلوم ہے جی. ہم کو اس سے کیا سروکار ہے. سیرت نے ہم کب پڑھا ہے، ہمیں کیا یاد ہے، ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے. ہم تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لگے کہ ہمیں دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت بڑا دیندار اتنا ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے، بہت بڑا دیندار ہے، بس اس کے علاوہ جو چاہے کرتے پھرو. اور بعضوں میں تو وہ بھی نہیں ہے،
بعض تو وہ کیٹیگری ہیں جو صرف جم کو جمعہ ہے، جم کو جمعہ، جمعہ پڑھتا پھر جمعہ میں آتا. جمعہ میں آنے والی پبلک اگر فجر میں آ جائے تو ابھی حیدرآباد میں انقلاب ہو جائے. ہاں ذرا کر کے دیکھ لو اب تقابل، ہماری حالتیں کیا ہیں. ہاں اور ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو جم کو جمعہ بھی نہیں، جو عید کو عید ہے، عید کو آتا خالی انہیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں آتا، راستہ بھول کے بھی نہیں آتا. دوست بھی کبھی کبھی گزرتے ہوئے، با نماز کا ٹائم ہوگا، با ذرا جا کے پڑھ لے چل جائیں گے. اچھا ویسا کہ تو جا با، میں پاک نہیں ہوں، میں باہر کھڑتا ہوں. ارے بیوقوف، پاک نہیں تھا تو گھر سے کہیں نکلا؟ ہاں میں نے خود کانوں سے سنا ہے ایسے بدبخت افراد کو. ہاں پاکی کا بہانہ بناتے ہیں، مسلمان ہے ناپاک بھی ہے. یہ حالت ہماری ہو چکی ہے. کہاں کہاں ہاتھ رکھوں، کہاں درد دل بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو اس وقت دادا بھی فوت ہو گئے، عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو ایک جنگ تھی جو جنگ فجار کے نام سے حرم کے اندر لڑی گئی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. عمر مبارک کا اہم ترین واقعہ، میرے پاس اتنی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں ہر ایک بات بیان کر سکوں، تو اس واسطے میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں اہم ترین واقعات کے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ہیں ان سے شادی ہوئی، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں اللہ نے سب سے پہلا بیٹا دیا جس کا نام قاسم رکھا، پھر دوسرا بھی بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ تھا، یا دوسری بیٹی دی جن کا نام زینب تھا، پھر اس کے بعد زینب کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے. یہ بھی روایت ہے کہ زینب سے پہلے عبداللہ پیدا ہوئے. بہرکیف جو بھی ہو، 2 بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے خدیجۃ الکبریٰ سے دیے، پھر اس کے بعد 4 بیٹیاں دی. ایک حضرت زینب ہیں، ایک حضرت عقیہ ہیں، ایک حضرت ام کلثوم ہیں، پھر آخری میں حضرت فاطمہ ہیں. ان 6 اولادوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت ہے. پھر کوئی شادی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، سوائے آخری زمانے میں 9 ہجری میں حضرت ماریت القبطیہ جو لونڈی بن کے آئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ شرف بخشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے نکاح کیا، تو ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اللہ کے رسول نے اپنے باپ دادا ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا، اور وہ بھی چند مہینوں میں انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد اس عمر کو نہیں پہنچی جس عمر کو ہم مرد کہتے ہیں، رجال کہتے ہیں، رجل کہتے ہیں. بلوغت کی عمر کو کوئی بیٹا نہیں پہنچا. تینوں بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی میں واپس بلا لیا. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. بدبخت قادیانی پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو جی تمہاری سیرت کی کتابوں میں، تمہارے احادیث کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو 3 بیٹے تھے، قاسم ایک تھے، عبداللہ ایک تھے، ابراہیم ایک تھے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. تو قرآن سے ٹکراتا ہے، اس واسطے حدیث کو اٹھا کے پھینک دو. یہ بہت بڑی سازش ہے. بدبختو یاد رکھو، رجل کی جمع رجال ہے، اور رجل اس وقت اس آدمی پہ بولا جاتا ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. اللہ نے نفی کی، وہ بیٹا آپ کا کوئی وہ بیٹا جو بلوغت تک پہنچے اس کے آپ باپ نہیں ہیں. بیٹے ہوئے، کوئی 4 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 18 ماہ میں، اللہ نے واپس بلا لیا. یہ بات نہیں کہ اللہ کے رسول کو بیٹے نہیں ہوئے، بیٹے ہوئے، لیکن کوئی بیٹا اس عمر کو نہیں پہنچا جسے ہم مرد کہہ سکتے ہیں، یا 18 سال یا 14 سال یا بلوغت کی عمر کا کہہ سکتے ہیں. اسی واسطے اللہ نے نفی کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مرد بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مرد بچے پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ خاندانی بیک گراؤنڈ ہے جس کو یاد رکھنا ہے. شیعہ کتنے گئے گزرے ہیں،
لیکن پھر بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ 12 ان کے خلفاء کون ہیں، 12 امام کون ہیں، وہ نام بولے گا۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم کو 4 خلیفوں کے بھی نام معلوم نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں کے بھی نام معلوم نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بھی نام معلوم نہیں ہیں۔ حیف نہیں ہے؟ کس پستی میں گرے ہوئے ہیں؟ وہی گانے ہیں، پکچر ہیں، 10 پکچر یاد ہیں، 10 گانے یاد ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر یاد رکھتے ہوئے آگے میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کے دنیا سے بیزار اور گوشہ نشین ہو گئے، تنہائی پسند ہو گئے۔ غار حرا جو اپنے گھر سے 3 میل دور تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا، ایک پہاڑ، اس کے اندر ایک غار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جائیں، ہمت کر کے اس کو چڑھ کے دیکھ لیں، اچھے سے اچھے ہٹے کٹے نہیں چڑھ سکتے۔ 40 سال کی عمر میں وہاں جا کے پھر اکیلے کئی دن رہ کے اترنا، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ جہاں چڑھتے تھے اور وہاں رک جاتے تھے، کبھی کبھی 15 دن اسی ایک غار میں رہتے تھے، اور 15 دن کا پانی اور ستو لے جاتے تھے۔ ان میں بھی کوئی گزرتا، کوئی مسافر وہاں سے نکلتا یا کسی کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی تو اللہ کے رسول اسے ستو پانی کھلا دیتے۔ ایسے ہی زمانہ گزرتا رہا۔ اور اما عائشہ کی روایت میں ہے کہ غار میں کیا کرتے تھے، تو بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ تحنس کیا کرتے تھے۔ تحنس کا مطلب ہے اس دنیا کے اوپر غور و فکر اور اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کا ایک طریقہ۔ ابھی نبوت نہیں ملی لیکن اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ایک طریقہ، ایک سوچ کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں اتنے جاہل ہیں، ظلم انسانیت پر کیوں ہو رہا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس غور و فکر میں گزرتا۔ یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہوئی تو جبرائیل امین آئے غار کے اندر، کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دبوچا، گلے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا، کہا کہ ما انا بقارئ، پھر دبوچا، پھر گلے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا ما انا بقارئ، پھر دبوچا، پھر پکڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ مجھے درد کی وجہ سے اپنی جان کا خوف محسوس ہونے لگا، پھر چھوڑا، کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ اقرا سورہ علق کی 5 آیات سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں جس میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اب جہالت نہیں چلے گی، اب کائنات کے لوگ جاہل نہیں رہیں گے، اگلا پورا زمانہ محمد الرسول اللہ کے امتیوں کا علم پر مبنی ہوگا۔ یہ نبی امی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اللہ خود کہتا ہے وما كنت تتلو من كتابه من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ یہ نبی وہ نبی ہے جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا نہیں آتا، جو ان پڑھ ہے لیکن پہلے وحی کے الفاظ پڑھ پڑھ پڑھ۔ اصل پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ یہ نبی امی ہے، لیکن اسی امی نبی سے امت میں علم پھیلے گا، اور امتی کے لیے لازم چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے میرے بھائیو؟ کتنے ہیں جو صحیح تلفظ سے وہی لہجہ جو عربی ہے قرآن پڑھتے ہیں ہم میں؟ کتنے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو حدیث سمجھتے ہیں؟ قرآن و سنت علم نہیں ہے تو اللہ کی قسم کائنات میں پھر کوئی علم ہے ہی نہیں۔ علم تو اصل کتاب و سنت ہے، بقیہ جتنے علوم ہیں وہ تو سپورٹر ہیں، ثانوی ہیں، دوسرے درجے پہ آئے ہیں۔ پہلا درجہ تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت ہی پڑھے نہیں ہیں، قرآن ہی پڑھے نہیں ہیں، تو پھر تو تم نے پورے اسلام کی جو جڑ ہے خلاصہ اسی کو مٹا۔ اسی واسطے پہلا حکم آیا اقرا، پڑھو۔ اب پڑھنے کا دور ہوگا۔ آج علم کی جو ترقی ہے کیوں ہوئی جی؟ تورات پہلے بھی تھی، انجیل اللہ کی کتابیں پہلے بھی تھی، ان کو بھی 2,000 سال کا عرصہ ملا۔ حضرت موسیٰ کا تورات اترنے کا زمانہ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا لو، تقریباً 1,500 سے 2,000 سال بنتا ہے۔
ہاں کون سی ایجاد ہوئی؟ لائٹ بنی، فین بنا، ایئر کنڈیشن بنا، کرنٹ متعارف ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ نہیں. قرآن آ کے ابھی 1500 سال نہیں، علم کی ترقی دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہے. کس نے بتایا؟ پہلے تو اجرام فلکی اور آسمان کی دنیا اور سورج چاند کو تو وہ خدا بناتے تھے. یہ سوچ کس نے دی کہ یہ خدا نہیں، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. لوگوں یہ مت ڈرو کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں. ہم اس کی عبادت کرو جس نے ان چاند سورج کو پیدا کیا. تب جا کے ذہن کھلا، اچھا تو یہ مخلوق ہے تو پھر ریسرچ کرو یہ چاند یوں پھرتا کیوں ہے، یوں گھٹتا کیوں ہے، یوں جاتا کیوں ہے، یوں نکلتا کیوں ہے. تب کہیں جا کے کیا ہے فلکیات کے ماہر پیدا ہوئے. اس سے پہلے تو دنیا نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ سب خدائیں ہیں. علم کی سوچ تو اسلام نے دی، قرآن نے دی. جتنی تبدیلیاں سائنسی ہوئی ہیں ان سب کا بیک گراؤنڈ دیکھ لو، اسلام ہے. میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک اشارے پہ آپ کو کیا ہے ختم کر دیا. چلو آگے چلو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے کچھ دن، وحی رک گئی تھی. بعض روایتوں میں کہ 6 مہینے نہیں آئی، بعض روایتوں میں ہے کہ چند دن نہیں آئی، بعض روایتوں میں ہے کہ چند ماہ نہیں آئی. لیکن صفی الرحمن مبارک پوری نے سیرت رحیق المختوم کے اندر فرمایا ہے کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ 15 دن وحی رکی تھی. یہ 15 دن بڑے کٹھن مرحلے تھے اللہ کے رسول کے لیے. وہ وحی جو اتری تھی اس کو سنبھالنا مقصود تھا، اس واسطے اللہ نے 15 دن تک وحی نہیں اتاری. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے جو اشتیاق پیدا ہوا تھا، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دوبارہ اترے، لیکن نہیں اتر رہی تھی. تو کبھی کبھی بے چین ہو جاتے، گھر سے نکل جاتے. بخاری کی بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی مکے کے پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور سوچتے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو وہاں سے گرا دوں. کہ ایسے وقت میں جبرائیل نمودار ہوتے اور کہتے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہاں سے غائب ہو جاتے. اسی عرصے میں پریشان حال ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، عجیب و غریب حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اور نظر اٹھا کے دیکھا کہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کرسی پہ سوار تھے اور ان کے پر ابر سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے تھے، اور پورا فضا، پوری آسمانی طور پر جو کچھ فضا خلا ہے ان سب پر صرف جبرائیل ہی جبرائیل تھے. ان کے 600 پر تھے، 300 پر دائیں طرف، 300 پر بائیں طرف. اور اس طرح یوں حیرت سے اللہ کے رسول دیکھنے لگے کہ دوسری وحی کے الفاظ اترے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، کہا کہ زملونی زملونی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے نکل کرے، کیونکہ حکم ہوا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر. اٹھو، اب ڈراؤ. اب بیٹھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے. اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اب صرف دعوت ہی آپ کا کام ہے. بلاؤ بندوں کو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کا آغاز کر دیا. آہستہ آہستہ، خاموشی خاموشی، خفیہ خفیہ، اپنے خاص طور پر دوستوں سے، خاص لوگوں سے ذکر کرنے لگے. سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. کیوں؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، مجھے پہلے ہی تھا یہ اندازہ کہ آپ اس امت کے رسول بنیں گے. کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف لگتا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقرئ الضیف. آپ کے اتنے اچھے اچھے کام ہیں، آپ انسانیت کے اتنے بڑے ہمدرد ہیں کہ اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا. آپ تو وہ ہیں
رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں. پہلا لفظ جو نکلا خدیجۃ الکبریٰ سے مدح کا، تعریف کا، وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم. آپ تو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، ہم تو رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں، پھر بھی ہم امتی کہنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے. ہاں، وتحمل الکلّ، مزدوروں کا، بے یار و مددگاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. ہم مزدوروں کو لات مارتے ہیں. ہمارے نوکر دیکھو، کبھی ہمارے سے خوش ہیں نا، سامنے سلام کریں گے، سلام سلام صاحب، پیچھے بولیں گے ایسا غرور جی نے کبھی مجھے بٹھا کو چائے نہیں پلایا. بولے ہیں ایسے ہی لوگ. نوکر بن گیا تو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں گویا وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی. نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اتنی با اخلاق تھی کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان نوازی میں بے مثال ہیں آپ. یہ کردار آپ کا ہے تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ پھر بات آگے بڑھتی ہے. 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت اتارتا ہے کہ اب خفیہ نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. جو کوئی بھی تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، ان سب استہزاء کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں. جاؤ تم میری نگرانی میں جا رہے ہو. یاد رکھو یہ آیت تب کے لیے نہیں ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے کھلواڑ کرنے والے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی نہیں بخشتا. ابھی آپ نے نیوز نہیں سنا؟ ڈنمارک کا جس بدبخت نے خاکہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ کیا حال ہوا؟ ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی گاڑی خود جل اٹھی اور جل کے مر گیا. معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ہاں، لیٹسٹ اب کون سا پکچر چل رہے گا وہ تو معلوم ہے، لیٹسٹ کون سا کرکٹ ہے وہ تو معلوم ہے. ان خبروں سے ہمیں کیا سروکار؟ جس نے مذاق اڑایا، جس نے شدت برتی، جس نے خاکے بنائے، جس نے تصویریں بنائی، اللہ نے اس وقت کہا کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام کا اعلان کیجئے. کوئی مائی کا لال آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا. ہم کافی ہیں. انا کفیناک المستہزئین. جتنے استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق طنز کرنے والے ہیں، میں کافی ہوں. یہ اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے. آج بھی کہتے ہیں ہر اس شخص سے جو کہ محمد الرسول اللہ کو مذاق کا نشانہ بنایا، یاد رکھو اللہ اس گناہ کی سزا آخرت میں نہیں دنیا میں دیتا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے حبیب سے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے. آج تو بل چھوٹی اتنی سی پہاڑی ہے، پہاڑی بھی نہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلا ہے، لیکن اس زمانے میں پورا پہاڑ تھا. بعد میں دراصل تراش خراش ہوئی ہے نا، اس وقت دراصل کیا ہے، پہاڑی جا کے اب صرف ایک وہ اونچا اٹھان رہ گئی ہے بس، لیکن اس زمانے میں تو باقاعدہ پہاڑ تھا. اس پہ چڑھے، کہا یا صباحا لوگوں. یہ مانا ہوتا تھا کہ ایمرجنسی کا الارم، جیسے کیا ہے ایمبولنس کا ایک ٹون ہے، وہ ٹون آتا ہی جان لیتا بندہ مریض اندر ہے، جلدی پہنچانا ہے. بہرکیف تو یہ ایک ایمرجنسی کی جو علامت ایک ٹون بنائے نا، اس زمانے کی جاہلیت کا یہ ٹون تھا کہ یا صباحا، اگر پکارو تو ایمرجنسی ہے، فوری آؤ فوری آؤ فوری آؤ. اس کا معنی ہوتا ہائے صبح، ہائے میری صبح. تو اللہ کے رسول نے وہی ٹون استعمال کیا دعوت کے لیے. تو معلوم ہوا کہ دعوت کے سلسلے میں اس وقت کے معاشرے کے جدید ترین آلات کیا ہیں، اس کو استعمال کرنا سیرت نبوی کا پہلا اقدام، پہلا نمونہ ہے. آج بھی ہم کیا بولتے ہیں، کوئی کو مولوی صاحب تمہیں ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، سو نہیں کر وہ کیا کریں گے جی، آڈیوز کرنا خالی، تصویر نہیں ہے. اچھا تو یہ پکچر سو دیکھ دیکھ کو 3 گھنٹے برباد کرتے ہیں، وہ کئی کو آڈیو پکچر بنا لیو، دیکھ لے کو رہو. برائی میں کہیں جا رہی ٹیکنالوجی، اچھائی میں ہم ابھی بھی 1400 سال پہلے جائیں گے. تو یاد رکھو پھر دعوت کیسے کریں گے؟ ہاں
بعض لوگ ابھی بھی رکھے ہیں جمعہ میں کیمرہ. میں ایک مرتبہ بولا کہ بھائی آپ اتنا اچھا تقریر کرتے ہیں, ایک عالم سے ملاقات ہوئی ایسے ہی باتوں میں کہ آپ کے جمعہ ریکارڈڈ ہیں. کہا کہ کیا بولے مولوی صاحب, ہماری کمیٹی میں لوگ جمعہ میں کیمرہ لانا معیوب سمجھتے ہیں, اجازت نہیں ہے ہماری. کیوں؟ نہیں یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, جمعہ کے وقت بھی کیمرہ اندر مسجد کے. کیا ہے بھائی اس میں غلطی کیا ہے؟ 100-200 لوگ جمعہ میں جو سن سکتے ہیں وہ آگے چل کر وہ خطبہ 10,000 20,000 لوگ سننے کا فائدہ ہو رہا ہے, تو اسے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا کون سی غلطی ہے جی؟ بقیہ انہوں ٹور کو گئے تو سیلفی, بیٹھے تو سیلفی, کھائے سو سیلفی, اٹھے تو سیلفی, کھلائے تو سیلفی, پورا سیلفی ڈال کے کیا کرتا انہیں اسٹیٹس میں رکھ کو سب کو بتاتا. رات میں کیا کرا, دن میں کیا کرا, صبح میں کیا کرا, دوپہر میں کیا کرا, ان سب سے کوئی لین دین نہیں ہے. دعوت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے, ان طریقوں کا استعمال جو کہ اس وقت کا جدید نظریہ ہے, اگر وہ غیر اسلامی نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ وہی نہج سے اسلام کی دعوت بھی پہنچے. اللہ کے رسول نے بھی وہی نعرہ لگایا جس میں کوئی بت کا نام نہیں تھا, جس میں کوئی غیر شرعی لفظ نہیں تھا, لیکن اکٹھا کرنے کے لیے لفظ قومی لفظ تھا. اللہ کے رسول نے بھی یہی پکارا, یا صباحا, تو لوگ دوڑتے آئے, یہ تو محمد رسول اللہ کی آواز ہے, آؤ